بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی مدد۔ محترم ناظرین کو پرویشکوں کا آداب عرض ہے۔ ناظرین، خصوصاً ہمارے پیارے بچوں کا اس سلسلے کی جو ہم نے پروگرام کا اہتمام کیا ہے اور سلسلے وار جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اپنے امام علیہ السلام کے لیے چند لمحات کے حوالے سے آج کی کڑی میں ہم اپنے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ذکر پاک کر کے اپنے بچوں کی، خصوصاً کمسن بچوں کی کردار سازی کرنے کا جو ہم لوگوں نے ایک مشن بنایا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ بچے اور متواتر میسیجز آ رہے ہیں، اور آج کچھ میسیجز ایسے آئے کہ آپ ہندی الفاظ کا استعمال بھی کریں۔ اکثر کچھ لفظ اردو کے ہیں، وہ ہمارے جو غیر مسلم ناظرین ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جو ایسے دقیق ایسے کوئی لفظ ویسے تو آتے نہیں ہیں، اگر انہیں نہیں آ رہے ہیں تو میں ہندی لفظوں کا بھی استعمال کروں گا۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا سوانح خاکہ پہلے میں پیش کر رہا ہوں۔ نام حسن علیہ السلام، القاب مجتبیٰ اور سبط اکبر، کنیت ابو محمد۔ ناظرین، ایک بار میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے پروگرام ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ بہتر جانتے ہیں، یہ بالکل کمسن بچوں کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جن کو وقت نہیں ملتا ہے مذہبی کتب کا، اور ان معصومین علیہ السلام کے سوائے مجالس کے علاوہ ہمارے چینل کا مشن ہے کہ متواتر ان کی کردار سازی ہوتی رہے، تو اس لیے عرض کیا جا رہا ہے۔ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام، والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تاریخ ولادت 15 رمضان 3 ہجری، جائے پیدائش جو ہے مدینہ منورہ، مدت امامت 10 سال، آپ کی عمر مبارک 47 ایئرس 47 برس، تاریخ شہادت 28 صفر 50 ہجری 27 صفر 50 ہجری، محل شہادت مدینہ منورہ، نام قاتل جادہ بنت اشد، مرقد مطہر، آپ کا جو مزار ہے، مزار پاک جو ہے مدینہ منورہ میں ہے، جنت البقیع میں۔ بچوں، یہ ہمارے دوسرے امام علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علی اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شادی کو تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا کہ خانہ علی میں 3 ہجری 15 ماہ رمضان المبارک کو ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور اس وقت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز پڑھنے گئے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت علی علیہ السلام کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی، تو آپ نے یہ خوشخبری سن کر خدا کا شکر ادا کیا، اور پیغمبر بھی مسکرائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے
اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے اور بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ شہزادی نے عرض کیا، یا علی، اپنے بیٹے کا نام رکھیے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے رسول ہی بچے کا نام رکھیں گے۔ اسی وقت پیغمبر اسلام نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ بیٹی سے اپنے نواسے کو گود میں لے لیا، پیشانی کو بوسہ دیا، پھر حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، اس کا نام کیا رکھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، آپ ہی اس بچے کا نام رکھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں میرے نواسے کا نام خدا رکھے۔ اس وقت جبرائیل خدا کی طرف سے پیغمبر اکرم کی خدمت میں نازل ہوئے اور عرض کی، خدا نے آپ کو سلام کہا ہے اور نواسے کی ولادت پر مبارکباد دی ہے اور اس کا نام حسن رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے اس کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ پھر ایک بھیڑ کی قربانی کی اور فقیروں میں اس کا گوشت تقسیم کیا۔ جب امام حسن علیہ السلام 7 دن کے ہوئے، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کے سر کے بال اتار دیے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر فقیروں اور غریبوں میں چاندی تقسیم کر دی جائے۔ عزیزوں، بچوں، آج بھی یہ ہمارے گھروں میں دستور ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام کی خوبصورتی، عظمت اور جلالت دیکھیے بچوں۔ امام حسن اس قدر خوبصورت اور نقشے کے اچھے تھے کہ رسول خدا کے بعد اتنا شکوہ مند اور خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ ایک دن امام حسن سے ایک شخص نے کہا، اے فرزند رسول، آپ کے چہرے پر ایک خاص روب اور دبدبہ ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، تمام عزت خدا اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تربیت کا انداز جو ہے ہمارے امام کے، جب امام حسن مجتبیٰ 7 سال کے تھے، پیغمبر اکرم کی خدمت میں جاتے اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اسے حفظ کر لیتے اور گھر آ کر اپنی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بیان کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ دیکھتے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہی پیغمبر اور ان کے بیانات کی خبر پہلے سے ہو جاتی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے جب مولا علی آتے تو جو وہی آ چکی ہوتی تھی اور مولا علی کے علم میں تھی، وہ بی بی بیان کرتی تھیں مولا علی سے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ نے سے ایک بار پوچھا حضرت علی علیہ السلام نے کہ آپ کو ان باتوں کی اطلاع کیسے ہوتی ہے؟ بی بی نے فرمایا، آپ کے بیٹے حسن کے ذریعے۔ لہٰذا ایک دن امام علی علیہ السلام گھر میں ایک طرف آ کے تشریف فرما ہو گئے کہ امام حسن کے بیان کو سنیں۔ اب جب امام حسن گھر آئے اور جو اپنے نانا سے سنا تھا اسے بیان کرنا چاہا تو زبان لکنت کرنے لگی۔ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا
کو تعجب ہوا۔ امام حسن نے فرمایا اماں آپ تعجب نہ کریں، حتماً کوئی بڑا ہماری باتوں کو سن رہا ہے جس کی وجہ سے میری زبان رک رہی ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی جلالت اور علم اور عظمت تھی۔ کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، یہ بھی ہم بچوں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے یہ واقعہ ہے۔ ایک دن پیغمبر اسلام لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں، کنکریاں آپ کے ہاتھ پر تسبیح کرنے لگیں۔ پھر امام حسن نے ان کنکریوں کو ہاتھ میں لیا، آپ کے ہاتھ میں بھی کنکریاں تسبیح کرنے لگیں۔ پھر وہاں پر موجود چند لوگوں نے بھی انہیں ہاتھ میں اٹھایا، لیکن وہ تسبیح نہیں کر رہی تھیں، تو ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنکریاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر تسبیح نہیں کرتی۔ ایک اور واقعہ بچوں آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک بچے کی تشویق، اب یہاں پر ہمارے جو بھائیوں کے میسج آئے ہیں تو وہ کہیں گے تشویق کیا ہے؟ ایک بچے کا منوبل جسے کہتے ہیں، منوبل بڑھانا۔ ایک دن امام حسن نے علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا کہ روٹی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور دوسرا لقمہ پاس میں بیٹھے کتے کو کھلا رہا ہے۔ وہ بچہ ایک غلام کا بیٹا تھا۔ امام نے اس سے پوچھا کیوں تم اس طرح کر رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا مجھے خدا سے شرم آئی کہ خود کھاؤں اور ایک جانور مجھے دیکھتا رہے اور میں اسے کچھ نہ دوں۔ امام حسن علیہ السلام بچے کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور اس کو غذا اور لباس عطا کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اس بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو مالک سے خرید لیا اور پھر اسے آزاد کر دیا، جس کی وجہ سے بچہ بھی باپ کے ساتھ آزاد ہو گیا۔ اسی طرح بچوں ایک قصہ ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا تھا، لیکن اس کا وضو صحیح نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے اور اس کے غلط وضو کو دیکھ رہے تھے۔ یہ غلط وضو کر رہے تھے، جو ضعیف آدمی تھے اور وہ آپ ان کو دیکھ رہے تھے، لہٰذا دونوں بھائیوں نے اسے صحیح وضو بنانے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس گئے اور کہنے لگے ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم میں سے کس کا وضو ہے صحیح ہے۔ جب اس بوڑھے نے ان دونوں حضرات کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا وہ شخص کہ شہزادوں کا مقصد کیا ہے، اور اس نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا اور کہنے لگا میں ہی غلطی پر تھا، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، اور آپ کے اس ادب و احترام کا اس پر بہت اثر ہوا اس شخص پر، اور اس نے کہا آپ کا وضو صحیح اور مکمل ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں پھر بھی صحیح وضو نہیں جانتا، یہ آپ کی محبت ہے کہ ہمیں متوجہ کیا، اس کے لیے میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں۔ معاویہ ملعون کے کارنامے یہ تھے کہ معاویہ جو تھا وہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ معاویہ جو امام علی کا کھلا ہوا دشمن تھا۔ آپ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس کی پوری کوشش رہی
تھی کہ امام حسن کی حکومت کو بالکل ختم کر دے، اور اس سلسلے میں اس نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لہٰذا امام حسن سے مقابلہ کرنے اور ان کی حکومت مٹانے کے لیے سازشیں کرنا شروع کر دیں اس ملعون نے، اور 2 لوگوں کو اپنا جاسوس بنا کر کوفہ اور بصرہ بھیجا تاکہ وہ امام حسن کے مقابلے میں 2 لوگوں کو بھیجا، اور دونوں لوگوں کو اپنا جاسوس بنا کر کوفہ اور بصرہ میں اس ملعون نے بھیجا تاکہ وہ جو ہیں شو کر سکیں ودروہ، ہندی میں ودروہ کہہ رہا ہوں، تاکہ وہ اپنا ودروہ جو ہیں برپا کر سکیں۔ اور ادھر امام حسن کو اس کی اطلاع ہو گئی، امام حسن علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہو گئی، آپ امام تھے، آپ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ پھر آپ نے معاویہ کو ایک خط لکھا جس میں اس کے غلط رویے پر آپ نے اور اس کی سازش کا ذکر کرتے ہوئے اور جاسوسوں کے بارے میں سخت مذمت کی، اور آئندہ اس طرح کے کاموں پر دھمکی دیتے ہوئے باز آ جانے کو کہا۔ اب یہ صلح نامہ کے امام حسن علیہ السلام نے لکھا بچوں، جو اس سلسلے میں تھوڑا سا یہ بیان ہے۔ دن سختی سے بیت رہے تھے، امام کے باوفا ساتھی بہت کم تھے امام حسن علیہ السلام کے۔ ہر دن آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سینک، میں ہندی لفظوں کا استعمال کر رہا ہوں، آپ کے سینک معاویہ کے وعدوں پر اس کی سینا میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ نے جب اسلام خطرے میں دیکھا تو اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی رکشا کے لیے صلح کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ حالانکہ اس وقت کے حالات کی وجہ سے آپ نے اسلام اور شریعت کی حفاظت کے لیے صلح کی تھی، لیکن آپ کی صلح کا انداز نانا کی صلح حدیبیہ جیسا تھا، جس میں دور اندیشی اور اسلام کی عزت کی پوری جھلک تھی، اسلام کے سمان کی پوری جھلک تھی، جسے تاریخ نے بعد میں روشن کیا، اور خود اس کا اندازہ صلح نامے کی عبارت سے لگایا جا سکتا ہے۔ صلح نامہ پر سائن کرنے کے باوجود امام نے پوری بہادری سے معاویہ کے کئی غلط کاموں سے اسے ٹوکا، اور لوگوں کے بیچ میں اس پر کئی بار اعتراضات جو ہیں وہ جتائے ہیں صلح نامہ میں۔ صلح کے کچھ دنوں بعد معاویہ کوفہ آیا۔ کچھ دن رکنے کے بعد ایک دن مسجد کوفہ میں تقریر کرنے کے لیے ممبر پر گیا اور امام علی، امام حسن کی بے احترامی کی، پھر اپنے قبیلے اور اپنے بزرگوں، اپنے پوروجوں کی تعریفیں سراہنا کی، اور حضرت علی کے پوروج اور خاندان کا اپمان کیا، جبکہ اس سبھا میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ معاویہ کا جواب دیں، مگر امام حسن علیہ السلام نے آپ کو بیٹھا دیا اور خود کھڑے ہو کر معاویہ سے فرمایا، اے وہ کہ جو علی کا برا کہتا ہے، میں حسن ہوں اور میرے بابا علی ہیں، لیکن معاویہ تیرا باپ جو ہے وہ سخرا، میری ماں فاطمہ اور تیری ماں ہندہ ہے، میرے جد رسول خدا اور تیرا دادا حرب ہے، میری دادی خدیجہ ہیں اور تیری دادی فتیلہ ہے، اور خدا لعنت کرے اس پر جس کا نام پلیت اور نجس، حسب نسب پست، اور جس کے گزرے ہوئے دن برے ہیں، اور کفر اور پاکھنڈ سے چھلنی ہے۔ مسجد میں موجود لوگوں نے آمین آمین کی گہار لگا دی۔ ایسے امام حسن نے معاویہ کو شرمندہ کر دیا اور اس کی بیہودہ تقریر
کے پربھاؤ کو ختم کر دیا۔ ایک دن معاویہ نے امام حسن سے کہا میں آپ سے بہتر ہوں۔ امام حسن نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ معاویہ نے کہا اس لیے کہ لوگ ہمارے پکش میں زیادہ ہیں۔ امام حسن نے کہا افسوس تیرا دعویٰ کتنا جھوٹا اور سچائی سے دور ہے۔ اے جگر خارے ہندا کے بیٹے، تمہارے پکش میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک گٹ زور زبردستی کی وجہ اور دوسرا گٹ اپنے ادھیکار، اپنی آزادی، اپنی سوتنترتا سے ہے۔ پہلا گروہ قرآن کے انوسار وکلانگ ہے، اپاہج ہے، اور دوسرا پاپی ہے، گناہگار ہے۔ لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تم سے اچھا ہوں، کیونکہ تمہارے بھیتر کوئی خوبی نہیں پائی جاتی کہ میں خود کو تم سے بہتر بتاؤں۔ میرا تجھ سے مقابلہ ہی بے جا ہے۔